کیا حال ہے خیریت سے؟ چھوٹا سا سوال ہے میرا. ہو چکی ہے چھوٹی سی، لیکن وہ طبی معاملے میں تھی. اب مذہبی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. مذہب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے کی تعلیم دیتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی حل مل سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑنے والے مذہبی نہیں ہیں. سیدھا صاف جواب ہے. خدا کے نام پر بندوں پر ظلم کی تعلیم، ان سے نفرت کی تعلیم ایسی ہے جیسے روشنی کے نام پر اندھیرے پھیلاؤ. اس لیے خدا تو جھوٹا نہیں ہے، پرماتما تو سچا ہی ہے. جھوٹے یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اس خدا کی طرف سے آئے ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں عطر کی دکان سے نکل کے آ رہا ہوں اور سخت بدبو آ رہی ہے اس میں سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ عطر بدبودار ہوتے ہیں؟ اپنے یہ جھوٹا ہے. یہ کوئی ٹوکری اٹھا کے آیا ہے، عطر کی دکان سے نہیں آیا. تو یہ لوگ ٹوکری اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. شکریہ جناب. حضور، یہ سوال مسٹر مدن ککریا صاحب جو کوم لین ویسٹ نیو مالڈن سے ہیں جی ان کا ہے، اور وہ اس محفل میں تشریف رکھتے ہیں. جی لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ان کا سوال پڑھوں. ٹھیک ہے، شوق سے. ان کا سوال ہے کہ ہم ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے اور اسے اوم کہتے ہیں. جی. ہمارے عقیدے کے مطابق اوم سب سے پہلا خدا کا نام ہے. اس کے بعد ہم ہندو اوتاروں یعنی میسنجرز آف گاڈ کو مانتے ہیں. جی. ہندو اکثریت اوم کی عبادت ان اوتار کی وساطت سے کرتی ہے. بعض آگ کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور یہ طریق پرستش توجہ یعنی کانسنٹریشن کو قائم رکھنے کے لیے ہے. توحید پرستی، اوم پرستی باوساطت اوتار. Is it true that Hindu believe in one God and use idols as a means of medium or image where they can concentrate in the worship of Om? Is this method all right for concentration? کیا یہ طریقہ عبادت توجہ کو قائم کرنے کے لیے درست ہے؟ میرے نزدیک یہ محض نفس کا دھوکہ ہے، اور سوال کرنے والے اگر خود اپنے نفس میں ڈوب کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ اوم تو کہیں اوپر کہیں موجود ہے. جو مانگا جاتا ہے وہ دولت ہو تو لکشمی دیوی سے مانگی جاتی ہے، بیٹے لینے ہو تو ایک اور خدا سے مانگے جاتے ہیں، اور ہر چیز کے لیے دیوی دیوتا بن چکے ہیں. جب توجہ اس کی طرف مرکوز کرتے ہیں تو دو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں. اول یہ کہ وہ دیوی بھی نظر نہیں آ رہی، وہ دیوی نظر نہیں آتی، اس کا ایک بت دیکھتے ہیں، اور بت کو اس طرح بناتے ہیں کہ اس سے اتنا مروب ہو جاتے ہیں کہ وہ بت ہی ذہن پر اور نفسیات پر حاوی ہو جاتا ہے. اس کی ایسی عزت کی جاتی ہے جیسے وہ خود خدا ہو. اگر صرف کنسنٹریشن کے لیے کچھ کرنا ہو تو لکڑی کا ٹکڑا سامنے رکھ لو، کوئی مٹی کا گولا سامنے رکھ لو، تو کنسنٹریشن والی بات تو پوری ہو جاتی ہے. مگر آپ نے عبادت کی، ٹھوکر مار کے اس کو ایک طرف کر دو کہ تو مٹی ہی ہے. مگر ایسے بت کو جب کہا جائے کہ یہ دیوی نہیں، یہ بت ہے، تو اس پر خون خرابہ ہو جاتا ہے. ایسے بت کو اگر نقصان پہنچایا جائے تو جو مٹی پتھر کا بت تھا یا لکڑی کا یا کسی دھات کا بت تھا، اس کے بدلہ انسان کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، اس کا خون بہایا جاتا ہے. حالانکہ خدا کو تو کچھ نہیں ہوا اگر وہ خدا اور ہے. تو یہ نفس کا بہانہ ہے میرے نزدیک. اگر بہانہ نہیں تو نفس کا دھوکہ ہے. ایک نفسیاتی سایہ پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کے دل پر. کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، مگر توجہ الا ماشاء اللہ، یعنی میں ہر ایک کے متعلق تو نہیں جانتا، مگر عمومی فتویٰ یہی ہے. میں ایسے ماحول میں پیدا ہوں جہاں میرے چاروں طرف
ہندو بستے تھے، ہمارے گھر کے سامنے ہمسائے میں ہندو رہتے تھے، وہ پیپل کی جب پوجا کرتے تھے تو خدا کی نہیں کیا کرتے تھے، پیپل ہی کی پوجا کرتے تھے، بت سامنے رکھتے تھے تو اس بت ہی کو وہ اہمیت دیتے تھے۔ اس لیے یہ کہانیاں بھی وہ ملیں گی کہ بت نے دودھ پی لیا، بت نے آنکھیں کھولیں، بت نے حرکت کی۔ یہ جو قصے بتوں کے گرد گھڑے گئے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے گھڑے گئے ہیں کہ خود یہ اپنی ذات میں خدائی صفات رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ شرک ہی شرک ہے۔ توجہ کا ایسا انتشار اپنی ذات میں خدا سے خدا کی طرف توجہ قائم کر لیے کے لیے نہیں، بلکہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ اس لیے آخری خدا کے تصور سے کچھ نہیں مانگا جاتا، ان جھوٹے مصنوعی تصورات سے مانگا جاتا ہے۔ اب یہ بات دوسرے پہلو سے بھی غلط ہے، میں نے کہا تھا دو نقص ہیں اس میں۔ اول یہ کہ جن کو یہ دیوی دیوتا کہتے ہیں ان کو فی ذات ہی خدا کے ساتھ ہمیشہ سے موجود بتاتے ہیں۔ میں نے ویدوں کا بھی سارا تو نہیں مگر کسی حد تک مطالعہ کیا ہے، بھگوت گیتا تو میں بہت ہی مداح ہوں، عظیم الشان کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے، یعنی اوم، اسی طرح اس کو اندر بھی کہتے ہیں، بعض پرماتما بھی کہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہم مثلا برہمو بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ اور بھی ہیں، وہ سب کے سب ہمیشہ سے ہیں۔ بڑے خدا نے ان خداؤں کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ خدا ہمیشہ سے خدائی میں اس کے شریک چلے آ رہے ہیں۔ ہاں اسپیشلسٹس ہیں، بعض کے قبضے میں ہوا ہے، بعض کے قبضے میں پانی ہے، بعض کے قبضے میں مٹی ہے، بعض کے قبضے میں اشجار ہیں یا روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ ہمیشہ سے ہوئے تو خدا کے شریک ہوئے، خدا کے بندے کیسے ہو گئے؟ بلکہ اگلا نقصان یہ ہے جس کی وجہ سے ہم ہندوازم کو ایک مشرکانہ مذہب کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے عقیدے کے خلاف دل آزاری کرتے ہیں، بلکہ ان کے عقیدے کو سمجھ کر ان کی کتب کے حوالے سے وہ بات کہتے ہیں جو دراصل ہندوازم کی روح ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا تو روحوں کا پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے، خدا تو مادے کا پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے، اس کے اندر ابتداً کوئی چیز پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں چیزوں پر حکمرانی کی طاقت ہے، ان کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے بس۔ اور جو خدا اپنی ذات میں ہمیشہ سے اس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اس کے ماتحت خدا، ان کو بھی اس نے پیدا نہیں کیا، ان کو جوڑ بھی نہیں سکتا۔ ہاں ان کے اوتار دنیا میں ان معنوں میں آتے ہیں کہ وہ اس وقت مجسم خدا ہوتے ہیں، یہ مانا جاتا ہے۔ بس جہاں تک بتوں کا تعلق ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب میں اوتار کی بات بتاتا ہوں کہ یہ خدا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، بہت کئی نام ہیں ان کے، ان کو خدا کا اوتار نہیں کہا جاتا، یہ درست نہیں ہے۔ ان کے اوتار آتے ہیں، کسی کا اوتار ایک شخص ہو گیا، کسی کا دوسرا اوتار ہو گیا، اور پھر ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی چلتی ہیں، اور کسی ایک خدا کا فیوریٹ کوئی ہو، اس کے مخالف کے ساتھ اس کی لڑائی ہو، تو وہ خدا کا اوتار جس نے اس کو فیوریٹ بنایا ہو، اس کی لڑائی ان سے ہوتی ہے جو دوسرے خدا کا اوتار بنا ہوا ہے، اور پھر خوب ہنگامہ خیزی ہوتی ہے۔ مہابھارت